اس لیسن میں اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے نادان کچھوا کو. بہترین کہانی ہے ابتدائی اردو 5ویں جماعت سے. یہ لیسن نمبر 2 ہے، سبق نمبر 2. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اس لیسن کو شروع کرتے ہیں. نادان کچھوا. آپ غور سے سنیں. نادان کچھوا. ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا. ایک تالاب کا پانی جو ہے کہ آئینے کی طرف بالکل صاف اور شفاف تھا، یعنی بہت ہی زیادہ کلین تھا. وہاں 2 بوگلے اور ایک کچھوا رہتا. 2 بوگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا. یہ دیکھ رہے آپ، بوگلے ہیں اور یہ کچھوا ہے. وہاں 2 بوگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا. تینوں میں بے حد دوستی تھی، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، یعنی کہ لوگوں کے ایک طریقے سے نظر لگ گئی ان لوگوں کی دوستی کتنی گہری دوستی ہے. یعنی تالاب روز بروز خشک ہونے لگے، جس کی وجہ سے بوگلوں کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ اسی تالاب کے پانی سے اپنی غذا حاصل کرتے تھے، یعنی کہ کھانا انہی سے، اس تالاب سے انہیں ملتا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے بغیر جینا محال ہے، یعنی کہ ناممکن ہے، کیسے جیا جا سکتا ہے، تو مجبوراً اس تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا. جانے سے پہلے بوگلے غمگین دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کچھوے کے پاس آئے اور اس سے رخصت چاہی. کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رو پڑا اور بولا، تم یہ کیسے خبر سنا رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، یعنی کہ جی کر کے بھی مرتا رہوں گا ایک طریقے سے. بوگلوں نے کہا کہ ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے. مجبوری یہ ہے کہ پانی کے بغیر جینا ہمارا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا ہے. کچھوا بولا، دوستو، تم جانتے ہو کہ پانی کی کمی مجھے تم سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے. دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس ویرانے میں تنہا کہاں رہوں گا. انہوں نے کہا، پیارے دوست، تمہاری جدائی ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی. ناقابل برداشت ہوگی یعنی کہ ہم بھی نہیں جی پائیں گے ایک طریقے سے. ہم جہاں بھی رہیں گے تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے، ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے. مگر کیا کریں، ہمارا دور تک زمین پر چلنا اور تمہارا ہمارے ساتھ ہوا میں اڑنا دونوں ناممکن ہے. پھر ہمارا تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھوا بولا، اس کی کوئی تدبیر سوچو، یعنی کچھ سوچو، اس کے بارے میں فکر کرو، کچھ آئیڈیا بناؤ. میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آتی. بوگلوں نے کہا، اس کی ایک ترکیب ہے، یعنی کہ شاید کچھ راستہ نکلے، لیکن شاید تم نہیں کر پاؤ گے. کچھوے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی تدبیر سوچو اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ بوگلوں نے کہا، ہم تمہیں ہوا میں اٹھا کر اڑ سکتے ہیں، شرط یہ کہ تم کسی بھی حالت میں بات نہیں کرو گے. ہر شخص جس کی نظر ہم پر پڑے گی ہمارے بارے میں کچھ ضرور کہے گا. تم کیسے یہ بات کیوں نہ سنو اور کیسے ہی حرکت کیوں نہ دیکھو. اپنا منہ بند رکھنا اور اچھی بری کوئی بات زبان سے مت نکالنا. کچھوا بولا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، یعنی کہ آپ جو بول رہے ہیں کہ ہم اس پر ہی عمل کریں گے، آپ کی جیسی بات. میں راستے میں بالکل منہ نہ کھولوں گا. بوگلے اور پتلی اور لمبی سی لکڑی لائے. بوگلے جو ہے کہ ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لائے. کچھوے نے اسے درمیان میں مضبوطی سے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا. پکڑ لیا. بوگلوں نے دونوں جانب سے اس لکڑی کو اپنی اپنی چونچ میں لے لیا. جب بلندی پر اڑتے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا تو لوگ اس منظر کو تعجب سے دیکھنے لگے اور چیخنے لگے کہ دیکھو دیکھو، بوگلے کچھوے کو کیسے لے جا رہا ہے. سب طرح طرح کے فکرے چست کرنے لگے، یعنی الگ الگ لوگ الگ الگ جملے استعمال کرنے لگے. فکرے مطلب جملے کسنا، کچھ بات بولنا. کچھوے یہ سب دیکھ کر کچھ دیر تک تو خاموش رہا، آخر اس سے رہا نہ گیا. جھلا کر بولا، جن سے دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھیں بند کر لیں. جیسے ہی اس نے منہ کھولا، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا بوگلوں نے آواز دی، دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا ہے. تو یعنی کہ جیسے ہی کچھوا بولا جو ہے کہ وہ اوپر سے نیچے گر گیا. تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر دوست کچھ نصیحت کریں تو اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے.
اب دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، یہ سائڈ الفاظ ہیں اور ادھر معنی ہے۔ تو شفاف بولتے ہیں صاف ستھری چیز کو، محال بولتے ہیں مشکل چیزوں کو، رخصت یعنی کہیں جانے کی اجازت لینا، تدبیر یعنی کہ ترکیب کرنا، کچھ آئیڈیا بنانا، نیک بخت یعنی خوش قسمت بھلا آدمی، برداشت نہ ہونا یعنی کہ سہا نہ جانا کسی بھی، فکرے چست کرنے یعنی کہ مذاق اڑانا، جھلانا غصے میں آ جانا، بولتے ہیں تم جھلا گئے مطلب غصے میں آ گئے۔ اب یہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں غور میں، یعنی کہ اگر پورے جو ہے کہ سبق کا خلاصہ اس ایک لائن میں اگر ہم سمجھے تو اگر کوئی ہمدرد نصیحت کرے تو اسے غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگ بہکا رہے تھے اور فکرے چوس رہے تھے، جملے بول رہے تھے، جیسے ہی وہ بولا اوپر سے نیچے گر گیا۔ اب یہاں پر کچھ سوال ہیں، 5 سوال ہیں، اس کے جواب آپ کو دینے ہیں۔ پہلا سوال کو دیکھیے کیا لکھا ہے، بوگلوں کو اپنا ٹھکانہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ کیونکہ جو ہے ایک تالاب تھا، وہاں سے جو ہے پورے پانی ہی سوکھ گئے، اس لیے وہ وہاں سے چھوڑ دیے۔ بوگلوں کے رخصت ہونے کی بات سن کر کچھوے نے کیا کہا؟ بولے کہ ہم تمہارے بغیر جو ہے کہ یہاں پر کیسے رہ پائیں گے۔ بوگلوں نے کچھوے کو ساتھ لے جانے کی کیا تدبیر سوچی؟ تدبیر یہی سوچے کہ 2 لکڑی لے کر کے آئے اور بولے کہ تم اس کو پکڑے رہو گے اور تم کہیں کو کچھ بولو گے نہیں۔ کچھوے کو کیوں نقصان اٹھانا پڑا؟ کیونکہ وہ جو ہے کہ جب لوگ فکرے کس رہے تھے، جملے کچھ بول رہے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تو یہ بول پڑا، اس لیے وہ اوپر سے گر گیا۔ کچھوے کو گرتے دیکھ کر بوگلوں نے کیا کہا؟ تو آپ اس جملے کو سینٹنس غور سکتے ہیں۔ بوگلوں نے آواز دی، دوستوں کا کام نصیحت کرنا اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کرنا ہے۔ اچانک ان کی ہے نا ان کی زمانے کے یعنی کہ اچانک ان کی ڈیش کو نظر لگ گئی، یعنی کہ ان کی دوستی کو، یہاں پہ ہم دوستی بھر سکتے ہیں، اچانک ان کی دوستی کے زمانے کی نظر لگ گئی۔ کچھوا بھی ان کی جدائی کے ڈیش سے رو پڑا، یعنی کہ جدائی سے رو پڑا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ جو ہے کہ ان تمام چیزوں کو آپ اپنے لیسن سے جو ہے کہ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں، بھر سکتے ہیں دیکھ کر کے۔ ہاں، ان لفظوں سے جملے بنانا یعنی کہ تالاب ہے، غذا ہے، جدائی ہے، محال ہے، دوستی ہے نا۔ ان لفظوں سے جملے بنانے یعنی کہ تالاب بہت بڑا ہے نا، غذا ہم لوگوں کی غذا جو ہے روٹی ہے، چاول ہے، اس طریقے سے ہم کچھ بھی جملہ بتا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اور جدائی کو ہم یعنی کہ زید کی جدائی کے بغیر ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے ہیں، اور محال کو یعنی کہ محبوب کے بغیر جو ہے کہ جینا محال ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ دوستی ہماری اور آپ کی دوستی اچھی ہونی چاہیے۔ ان جملوں پر غور کیجئے کہ اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا، ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے۔ اوپر کے جملوں میں محاورہ کا استعمال ہوا ہے۔ محاوروں کو جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شامل فعل کو زمانے، جنس اور واحد جمع کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ ان جملوں پر غور کرنے کے بعد تو یہ سب محاورے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہتے ہیں کہ محاورہ عام بول چال میں محاورہ بولتے ہیں کہ عام بول چال میں چند ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں الفاظ اپنے اصل معنی کے بجائے دوسرے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، یعنی کہ الفاظ تو کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں کو صحیح مطلب سامنے بنے ہوئے خانوں سے چن کر لکھے، یعنی کہ حکم سر آنکھوں پر ہونا یعنی کہ فیصلہ کرنا، خوشی خوشی مان لینا، حکم دینا، تو اس کا مطلب کیا چیز ہو جائے گا؟ حکم سر آنکھوں پر ہونا یعنی کہ خوشی خوشی جو ہے کہ مان لینا، ایک طریقے سے یہ ہو جائے گا۔ فکرے چست کرنا یعنی کہ بیکار کی باتیں کرنا، مذاق اڑانا، دھوکہ دنی یعنی مذاق اڑانا۔ نظر لگنا یعنی کہ آنکھ بری نظر کا اثر ہونا ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔
آنکھ کا لگنا معلوم ہونا، یعنی کہ بری نظر ہی ایک طریقے سے ہم یہاں پہ وہ مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ نیچے دی گئی تصویروں کو غور سے دیکھیے، یہ یعنی کہ ایک اوپر جو ہے کہ بلی ہے اور یہ الٹا جو ہے کہ بندر ہے، اور یہ سیدھا ایک بندر ہے، یہ نیچے بلی ہے۔ ان تصویروں میں اوپر نیچے اور الٹا سیدھا ایک دوسرے کے متضاد الٹے ہیں، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے یعنی کہ اوپر کا اگر ہم متضاد دیکھیں تو نیچے ہو جائے گا، الٹا کا متضاد جو ہے کہ سیدھا ہو جائے گا۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ محال۔ محال ہے تو کسی بھی محال چیز کو ہم جو ہے کہ آسان بول سکتے ہیں، جواب کا سوال ہو جائے گا، غمگین کا جو ہے خوشی ہو جائے گا، نیک بخت کا بدبخت ہو جائے گا، خشک کا جو ہے کہ ہو جائے گا تر ہو جائے گا، بھلائی کا برائی ہو جائے گا، دوست کا دشمنی، موت کی جو ہے کہ زندگی ہو جائے گی۔ ان جملوں کو درست کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ پانی آئینے کی طرح تھا شفاف اور شفاف ایک تالاب کا، یعنی کہ پانی آئینے کی طرح بالکل ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا، یعنی جملے کو ادھر ادھر کر دیا، اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ نیچے دیے ہوئے کھانوں میں واحد کی جمع اور جمع کا واحد لکھیے، جیسے کہ منظر جو مناظر ہو جائے گا، یہ خیال کا خیالات ہو جائے گا، نقصان کا ہو جائے گا نقصانات ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا یہ، اور یہ مشکلات تو جمع ہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے واحد اور جمع کیا بول رہے ہیں، اوقات، یعنی وقت کی جمع اوقات ہے، عمل کا ہو جائے گا اعمال، شرائط کا شرط، حکم کا احکام، یہ سب ہو جائے گا۔ نیچے دی ہوئی تصویروں پر دو جملے لکھنا ہے، یہ جو تصویریں ہیں، اور پھر یہ اس کے اوپر بھی، اس کے اوپر بھی، اور آنکھ کے اوپر بھی بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ محال، رخصت، تدبیر، مضبوطی، نصیحت۔ تو دوستو یہ ندان کچھوے لیسن کو ہم آپ کے سامنے میں لے کر کے آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے۔ شکریہ۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، پھر جب تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ شکریہ۔